السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو کا 9واں سبق فقیر، اس کا بقیہ حصہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ میں نے کہا خواہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائیں، میں اس موذی کو یہ چیزیں ہرگز ہضم نہ کرنے دوں گا۔ میں نے اس محتاج کی تلاش کرائی، ملازم اسے تلاش کرنے گیا، اور اب میں نے ادھر فقیر صاحب کو لیا آڑے ہاتھوں۔ میں نے کہا تم نوکری کیوں نہیں کرتے؟ مصنف ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مستنڈا فقیر، ہٹا کٹا لہیم شہیم فقیر جو ہے تو جس نے ناشتہ بھی ہضم کر لیا اور ساتھ میں اس کو دیا گیا نذرانہ بھی وہ لے کر جا رہا ہے، تو مصنف چاہ رہے تھے کہ وہ اس کے مستحق کو ہی ملے۔ اس لیے مصنف نے اس کو سمجھانے کے خاطر یہ کہا کہ تم نوکری کیوں نہیں کرتے، اور اس دوران انہوں نے اپنے ملازم کو باہر بھیجا تاکہ وہ اس مستحق فقیر کو تلاش کریں اور یہ چیزیں جو یہ فقیر لے رہا ہے وہ اس مستحق کو ملیں۔ وہ کچھ جل کر بولا، آپ ہی رکھ لیجئے۔ جب مصنف نے اس کو سمجھانا چاہا کہ تم نوکری کیوں نہیں کرتے تو وہ چڑ گیا اور کہا کہ آپ ہی مجھے ملازمت پہ رکھ لیجئے۔ میں نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور 10 روپے ماہور اور کھانا تجویز کیا۔ فقیر صاحب اس کے جواب میں بولے، اور گھر والوں کو زہر دے دوں؟ مصنف اس فقیر کو اپنے گھر میں ملازمت دینے پر تیار ہو گئے۔ 10 روپے ماہانہ تنخواہ اور کھانا یہ تجویز کیا، لیکن فقیر اس پر تیار نہیں ہوا۔ چڑ کر بولا کہ اور گھر والوں کو زہر دے دوں، یعنی یہ تو میرا ہو گیا، اب گھر والے جو بچے ہیں کیا ان کو زہر کھلا دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ مصنف پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہو جائیں گی ایسی کہ آپ کو گھر والوں کو زہر کھلانا پڑ رہا ہے؟ وہ بولا، آپ 10 روپے دیتے ہیں، 2.5 آنا روز کا تو گائے رزقہ کھاتی ہے، اور 1 بیوی 3 بچے، 5 روپے میں گزر کیسے ہوگا؟ فقیر کا خرچ زیادہ ہے، 10 روپے ماہور اس کو کافی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 2.5 آنا روز کا اس کی گائے رزقہ کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے، اور پھر 1 بیوی 3 بچے ہیں، تو 5 روپے میں گزر بسر نہیں ہو سکتی۔ 10 روپے ماہور پر فقیر تیار نہیں ہے، چونکہ گائے بھی ہے اس کے پاس، اس کا الگ خرچ، پھر فقیر کا الگ خرچ اور بیوی بچے، ان سب کو ملا کر 10 روپے اس کے لیے کافی نہیں ہیں، اس لیے وہ تیار نہیں ہے ان کے پاس کام کرنے کے لیے۔ یہاں پر دیکھیے، یہ کسی کی کہی گئی جو بات ہوتی ہے جو ہو بہو بیان کی جاتی ہے تو واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں گائے بھی ہے تمہارے پاس، اور وہ بولا صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، پھر یہاں پر ایک چھوٹا سکتہ ہے، ہم بھلا کہاں سے پیسے لائیں جو روز 3 سیر دودھ خریدیں۔ یہ واوین کی علامتیں ہیں جو اوپر سائڈ لگی ہوئی ہے۔ اس طرح سے یہاں 3 سیر یہ بھی واوین ہیں اور سوالیہ نشان بھی ہیں۔ 3 سیر، بھائی 3 سیر کا خرچ کیسا؟ یہ فجائیہ علامت بھی ہے، واوین بھی ہے اور سوالیہ نشان بھی ہے۔ تو اس طرح سے جب کسی کی کہی گئی بات بیان کی جاتی ہے، قول بیان کیا جاتا ہے تو واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گائے بھی ہے تمہارے پاس؟ میں نے متعجب ہو کر کہا۔ حیرت میں پڑ گئے مصنف کہ فقیر ہوتے ہوئے اس کے پاس گائے بھی ہے۔ وہ بولا صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، ہم بھلا کہاں سے پیسے لائیں جو روز 3 سیر دودھ خریدیں۔ تو گائے رکھنے کا جواز فقیر یہ بتا رہا ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں اور ہم اتنے پیسے نہیں لا سکتے کہ روزانہ 3 سیر دودھ خریدیں۔ مصنف کو پھر تعجب ہوا۔ 3 سیر؟ میں نے متعجب ہو کر کہا، 3 سیر؟ بھائی 3 سیر کا خرچ کیسا؟ معلوم ہوا خیر سے خود حضرت 2 سیر دودھ یومیہ نوش کرتے ہیں۔ جب مصنف نے متعجب ہو کر تعجب میں پڑھ کر یہ سوال کیا کہ اتنا دودھ لگتا ہے تم کو، اتنا خرچ دودھ کا؟ تو کہہ رہا ہے کہ 2 سیر تو اس کو خود کو لگتا ہے، یومیہ یعنی روزانہ وہ خود نوش کرتا ہے، روز پیتا ہے۔ میں پھر تنخواہ کے سوال پر آیا تو اسرت کی شکایت کرتے ہوئے 30 روپے ماہور کا خرچ گھر کا بتایا
اور قائل ہو کر کہا کہ اگر کم و بیش کسی روزگار میں اتنی کمائی ہو جائیں کہ تنگی توشی سے بھی گھر کا خرچ چل جائیں تو وہ فقیری چھوڑنے کو ابھی تیار ہے۔ مصنف نے جب اس کو یہ سمجھایا کہ وہ نوکری کرے تو 10 روپے ماہانہ تنخواہ دینے پر مصنف تیار ہو گئے، لیکن فقیر کے گھر کا خرچ 30 روپے ماہ ہو رہے اور وہ اس سے کم پر تیار نہیں ہو رہا ہے۔ مزید مصنف کو کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے 30 روپے ماہر کا خرچ اگر کوئی اس کو دیتا ہے یا اتنی ہی اس کی کمائی ہو جاتی ہے تو تنگی توشی سے یعنی کھینچ تان کر وہ زندگی گزار لیں گا اور فقیری چھوڑ دیں گا۔ اب میں اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہوں اور وہ میری طرف۔ پھر معلوم ہوا کہ حضرت دوپہر کے خیلولے کے سخت عادی ہیں اور کسی صورت میں بھی دوپہر میں تو کام کر ہی نہیں سکتے۔ اب مصنف تو اس کو ملازمت پر رکھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن مزید یہ بات معلوم ہوئی کہ فقیر دوپہر میں کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خیلولہ کرنے کا سخت عادی ہے۔ خیلولہ کہتے ہیں دوپہر میں نیند لینا، تھوڑی دیر آرام کرنا، اس کا وہ سخت عادی تھا، اس لیے دوپہر میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ ویسے ہر طرح کوئی پیشہ، دھندا، نوکری، غرض جو بھی بتاؤ اس کے لیے حاضر ہیں۔ تمام صورتحال سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں دوپہر میں کام نہیں کر سکتا چونکہ میں خیلولے کا سخت عادی ہوں، اس کے علاوہ جو بھی کام ہے، کوئی پیشہ ہے، دھندا ہے، کوئی نوکری ہے تو وہ میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن شرائط کیا بتا رہا ہے کہ 30 روپے ماہور کا خرچ ہونا اور مزید دوپہر میں وہ کام نہیں کر سکیں گا۔ اب آپ ہی بتائیے میں اس موضوع کو کیا جواب دیتا؟ میرا وہ حال کہ مرے پہ 100 درے، اتنے میں ملازم آیا۔ اب یہ سب سن کر مصنف پریشان ہو گئے، ان کی حالات ایسی ہو گئی گویا ایک مصیبت پر دوسری مصیبت ان پر پڑ رہی ہے۔ مرے پر 100 درے یعنی مصیبت زدے پر اور مصیبت نازل ہونا۔ ملازم آیا اور بتایا کہ باوجود سخت تلاش کے وہ محتاج نہ ملا۔ جو ملازم اس محتاج فقیر کو تلاش کرنے گیا تھا اس کو وہ فقیر نہیں ملا۔ اگر میرے دوست نہ ہوتے تو غالباً میں اس موضوع سے ضرور کپڑے چھین لیتا، مگر میں نے اور ترکیب سوچی۔ میں نے قطعی طور پر فقیر صاحب سے کہا میں تمہیں اس حرام خوری کی سزا دیے بغیر ہرگز نہ جانے دوں گا۔ 50 دفعہ کان پکڑ کر اٹھو بیٹھو اور خبردار جو پھر کبھی اس طرف کا رخ کیا۔ مصنف بہت جھنلائے ہوئے ہیں، بہت دکھ محسوس کر رہے ہیں کہ مستحق کو اس کا حق نہ ملتے ہوئے کوئی دوسرا ہی وہ ہڑپ کر جا رہا ہے، تو اس کو سزا دینے کے طور پر کہتے ہیں کہ میں تم کو حرام خوری کی اجازت نہیں دوں گا، مفت خوری کی یعنی یہ جو مال تم ہڑپ رہے ہو، مفت میں لے جا رہے ہو بنا محنت کے، یہ میں لے جانے نہیں دوں گا، اور سزا کے طور پر 50 دفعہ اٹھ بیٹھ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ فقیر نے غصے کے شعلے میری آنکھوں میں دیکھے۔ ممکن ہے کہ یہی سوچا ہو کہ سویٹر اور قمیض دونوں بالکل ثابت ہیں، سودا پھر بھی برا نہیں۔ فقیر نے مصنف کو غصے میں دیکھا اور سوچا کہ سویٹر اور قمیض جو اس کو مفت میں مل رہے ہیں یہ صحیح سلامت ہے، 50 اٹھ بیٹھ کرنا یہ سودا برا نہیں ہے۔ نہایت ہی خاموشی اور سادگی سے آپ نے اپنا ڈنڈا اور پیالہ ایک طرف رکھا، جھولی اور مالا اتاری۔ اب یہ حضرت ایک ہنکار کے ساتھ بڑے زور سے کر کے بغیر کان پکڑے ہوئے پہلوانوں کی طرح ایک سپاٹے کے ساتھ پاؤں سرکا کر بیٹھک لگا گئے۔ اب فقیر نے جیسے ہی مصنف کو غصے میں دیکھا تو یہ سمجھ لیا کہ بہتری اسی میں ہے کہ اٹھ بیٹھ کر دیا جائے، کیونکہ اس کے عوض میں ان کو سویٹر اور قمیص جو صحیح سلامت ہے وہ مل رہے تھے، تو بالکل پہلوانوں کی طرح اٹھ بیٹھ کرنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ بدتمیز بےہودہ، میں نے جل کر کہا، یاد رکھو تمہیں پولیس میں دے دوں گا۔ کان پکڑ کر سیدھی طرح اٹھو بیٹھو۔ 2 دفعہ ان کو میں نے کان پکڑوا کر اٹھنا بیٹھنا بتایا اور یہ حضرت سزا بھگتنے میں مشغول ہو گئے۔
فقیر کو جب یہ سزا دی گئی کہ وہ اٹھ بیٹھ کریں تو بغیر کان پکڑے وہ پہلوانوں کی طرح اٹھ بیٹھ کرنے لگا، جس پر مصنف نے پھر اس کو بدتمیز اور بیہودہ کہتے ہوئے کس طرح سے اٹھ بیٹھ کیا جاتا ہے بتایا کہ کان پکڑ کر اٹھنا بیٹھنا کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور فقیر اٹھ بیٹھ کرنا شروع کر چکا تھا۔ یہ حضرت میری پشت کی طرف تھے، مصنف کی پیٹھ کی طرف کھڑے رہ کر وہ اٹھ بیٹھ کر رہا تھا۔ مصنف اور مصنف کے دوست فقیروں کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہوئے۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کان پکڑی غالباً 50 دفعہ ہو چکی۔ مڑ کر میں نے دیکھا تو سرعت کے ساتھ جاری تھی۔ میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ 110 دفعہ کی۔ میں نے کہا بس بس اب جاؤ، میں نے تو 50 دفعہ کو کہا تھا، زیادہ کیوں کی؟ اب فقیر اٹھ بیٹھ شروع کر دیتا ہے اور مصنف اور ان کے دوست باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مصنف کو یکایک خیال آتا ہے کہ فقیر کو 50 اٹھ بیٹھ کرنے کے لیے کہا تھا لیکن زیادہ ہو رہے ہیں۔ پیچھے مڑ کر وہ دیکھتے ہیں تو فقیر اٹھ بیٹھ کرنے میں مصروف ہے، سرعت کے ساتھ انہیں تیزی کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر رہا ہے۔ مصنف نے اس کو رک جانے کے لیے کہا اور کہا کہ میں نے 50 دفعہ کہا تھا، تم زیادہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولا صاحب 500 بیٹھکیں روز لگاتا ہوں، میں نے سوچا کہ اب بار بار کون کرتا پھرے، لاؤ یہی پوری کر لوں۔ 50 اٹھ بیٹھ اس کے لیے معمولی تھے، وہ تو روزانہ 500 بیٹھکیں لگاتا تھا، اس لیے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اسی سزا کے طور پر جو 50 اٹھ بیٹھ کہے گئے ہیں اسی میں وہ اپنے 500 بیٹھکیں چونکہ وہ روز لگاتا تھا۔ ارے میں نے اس کمبخت کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا کیا تو پہلوانی کرتا ہے؟ واللہ میں نے گویا اب اس کو غور سے دیکھا، کان ٹوٹے ہوئے، سینہ اور شانہ اور پٹے، خوب کثرتی بدن۔ مصنف کو تعجب ہوا کہ 50 کے بجائے 100 کر لیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا فقیر نے کہ میں تو 500 بیٹھکیں روز لگاتا ہوں اور دوبارہ سے گھر جا کے کیوں کروں، اس لیے میں یہیں پر کر لینا چاہ رہا ہوں۔ تو مصنف نے اس کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا اور کہا کیا تو پہلوانی کرتا ہے؟ مصنف کہہ رہے ہیں واللہ میں نے گویا اب اس کو غور سے دیکھا، اللہ کی قسم میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کے کان ٹوٹے ہوئے تھے، سینہ اور شانہ اور پٹے، خوب کثرتی بدن کا وہ مالک تھا۔ جواب دیتے ہیں ویسے نہیں کہتا، شہر کے جس پٹے سے جی چاہے لڑا لیجئے، یعنی وہ خوب کثرتی بدن کا مالک تھا۔ جب مصنف یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا پہلوانی کرتے ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ ویسے نہیں کہتا مگر تم جس سے چاہے مجھ کو لڑوا سکتے ہو شہر میں۔ میں نے کہا کم بخت، جی میں تو یہی آتا ہے کہ تیرا اور اپنا سر ملا کر لڑا لوں، نکل یہاں سے۔ جلدی جلدی اس نے اپنی جھولی وغیرہ اٹھائی اور سینکڑوں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ مصنف نے اس کو بطور سزا کے جو 50 اٹھ بیٹھ کرنے کے لیے کہیں تو بعد میں پھر یہ معلوم ہوا کہ 50 تو اس کے لیے بڑے معمولی سے ہیں، وہ پہلوانی بدن کا مالک روزانہ 500 بیٹھکیں لگاتا ہے، تو یہ اس کے لیے سزا نہیں ہوئی بلکہ مزید مصنف ہی اس سے خفا ہو گئے، چڑ گئے۔ تو اس طرح سے یہ ہٹے کٹے جو فقیر ہیں، محنت کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے اور حرام خوری کی ان کو عادت پڑ گئی ہے، مفت خوری کی عادت پڑ چکی ہے، اس لیے فقیری کے پیشے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بات اس سبق کے تحت مصنف نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو پیارے بچوں، سبق کو بغور پڑھو اور آپ کے لیے اس پر کچھ سرگرمیاں بنائی گئی ہے۔ ان سرگرمیوں کی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، اس کے ذریعے آپ وہ سرگرمیاں حل کیجئے تاکہ آپ سبق کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔